السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 ربیع الثانی، دن منگل ہے اور انگریزی تاریخ 15 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان میں OIC مشن کا نیا دفتر کھل گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC مشن کے نئے دفتر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی، OIC کے رکن ممالک کے ریزیڈنٹ ہیڈ، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب میں OIC کے سیکریٹری جنرل کی جگہ خطاب کرتے ہوئے ان کے خصوصی ایلچی طارق علی نے OIC مشن کو ضروری سہولیات اور سیکیورٹی فراہم کرنے پر افغانستان کے حکام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سعودی عرب سے ملنے والی امداد کو سراہا، جس کی وجہ سے OIC مشن کو نئی عمارت میں منتقل ہونے میں مدد ملی۔ علی طارق نے کہا کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل سے ملنے والے مینڈیٹ پر پورا اترتی رہے گی۔ مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے OIC کابل آفس کے ڈائریکٹر جنرل محمد علیاش نے OIC کے رکن ممالک کی جانب سے افغانستان کی حمایت کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے OIC کے نئے دفتر کے افتتاح کا خیر مقدم کیا اور OIC مشن کو چلانے میں مدد کے لیے افغان حکام کی حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ استنبول بم دھماکے کی ملزمہ کے گھر چھاپا اور گرفتاری کی ویڈیو وائرل۔ ترکیہ میں گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے کی مرکزی کردار شامی نژاد کرد لڑکی احلام البشیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کا تعلق علیحدگی پسند عسکری جماعت کردستان ورکرز پارٹی سے ہے۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر سے انکشاف ہوا تھا کہ بم ایک خاتون نے نصب کیا تھا اور گرفتار ہونے والا مرکزی کردار بھی خاتون ہی ہے۔ استنبول پولیس کی جانب سے ایک تصویر اور ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں ملزمہ کے گھر چھاپے، اس کی گرفتاری اور تلاشی کے مناظر ہیں، جبکہ تصویر میں کوئی تاریخ درج نہیں ہے۔ یہ ویڈیو یوٹیوب کی کارروائی کے خدشے سے یہاں دکھائی نہیں جا رہی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اس واردات کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اس حملے میں ایک خاتون کا کردار ہے۔ ترکیہ کے وزیر انصاف نے بھی مقامی میڈیا کو بتایا تھا کہ ایک مشتبہ خاتون کو استقلال اسکوائر کے ایک بینچ پر 30 منٹ سے زیادہ بیٹھے ہوئے دیکھا گیا اور جیسے ہی وہ اٹھ کر وہاں سے گئی، دھماکہ ہو گیا۔ استنبول پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر خاتون نے جو پارسل بینچ کے نیچے رکھا، اس میں مقناطیسی بم تھا جسے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے اڑایا گیا۔ دھماکے کی CCTV ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جائے وقوع پر سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور دھماکے کے بعد افراتفری پھیل گئی، جس میں کچلے جانے کے باعث بھی لوگوں کی بڑی تعداد زخمی ہوئی۔ دوسری جانب ترکیہ نے استنبول بم دھماکے میں 8 افراد کے جاں بحق ہونے اور درجنوں کے زخمی ہونے پر امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے کی جانے والی تعزیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ترک وزیر داخلہ نے امریکی تعزیت قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی، تاہم اس کی وجہ حملہ آور کا کردستان ورکرز پارٹی سے ہونا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ترکیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس پارٹی کو اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ خیال رہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کرد جنگجوؤں کو ترکیہ کے خلاف اسلحہ اور بارود امریکہ فراہم کر رہا ہے۔ آسٹریلیا میں پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخی۔ آسٹریلیا کے ایک ٹیچر نے اس کلاس روم میں جس میں مسلم طالب علم بھی تھے، اہانت آمیز تصویر دکھا کر پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ میلبورن کے ایک استاذ کی طالبہ سارہ عمار نے کہا کہ استاذ نے حضور پاک سے منسوب کلاس روم میں ایک تصویر دکھا کر ہمارے پیغمبر کی اہانت کی، جس پر میں نے اور دیگر مسلم طلبہ نے اعتراض کیا۔ سارہ عمار کا کہنا تھا کہ کلاس روم میں استاذ نے کہا کہ کس طرح مسلمان ایسے افراد کو جو اس قسم کے خاکے بناتے ہیں انہیں جان سے مار دیتے ہیں۔ سارہ عمار کے والد نے اسکول انتظامیہ سے اس استاذ کو کام سے برخاست کر کے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہانت کسی بھی طور پر برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چھٹی کے بعد جب میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کے لیے گیا تو میری بیٹی بہت زیادہ اداس اور غمگین تھی۔ تعلیمی اداروں میں قرآن کریم کے لازمی مضمون کے حوالے سے گورنر سندھ کا وزیر اعلیٰ کو خط۔
پاکستان میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر تعلیمی اداروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو لازمی قرار دینے اور اس حوالے سے موجود قانون کو نافذ العمل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہمارے صوبے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ سے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ قرآن کریم سے ہم مسلمانوں کو نوازا گیا ہے۔ یقینی طور پر اس کی تفہیم ہمارے لیے بہترین سبق ہے اور یہ ہمارے لیے قیامت کے دن معافی کی راہ ہموار کرنے کا سبب بھی ہوگا۔ اس لیے تعلیمی اداروں میں قرآن کریم ترجمے کے ساتھ مسلم طلباء کے لیے لازمی قرار دیا جائے اور باقاعدہ اس کا مضمون لازمی پڑھایا جائے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ پرائمری سطح پر قرآن کریم صحیح تلفظ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے، اس کے بعد ثانوی یا اعلیٰ ثانوی سطح پر ماہرین تعلیم کی مشاورت کے بعد نصاب مرتب کیا جائے اور تدریسی طریقہ کار کو مناسب مراحل میں طے کیا جائے۔ خط میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک لازمی مضمون کے طور پر قرآن کریم کی تعلیم میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ ہمارے تعلیمی نظام میں مدد کریں گے اور ہمارے طلباء کی کردار سازی میں مدد کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس مخلصانہ تجویز پر غور کریں اور اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری احکامات صادر فرمائیں۔ حماس کا غزہ میں دفاع مسجد اقصی مارچ، ہزاروں لوگ شریک۔ فلسطینیوں کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے زیر اہتمام غزہ کی پٹی میں دفاع القدس اور نصرت مسجد اقصی مارچ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے غرب اردن اور بیت المقدس میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت میں نعرے لگائے۔ تحریک کے رہنما ماہر صبرا نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم یہاں غزہ میں القدس اور الاقصی یعنی قبلہ اول کی آزادی جیسے عظیم نصب العین کے لیے کھڑے ہیں۔ ماہر صبرا نے مزید کہا کہ ہم آج مجرم دشمن کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہیں کہ القدس ایک سرخ لکیر ہے اور یہ کہ الاقصی نہ صرف فلسطین کی سرزمین کے لیے بلکہ پوری مسلم امت کے لیے حساس مقام ہے۔ اسے نقصان پہنچا تو پوری دنیا میں جنگ کی آگ لگ سکتی ہے۔ ماہر صبرا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم قابض دشمن سے کہتے ہیں جو ہر روز مسجد اقصی میں آباد کاروں کی در اندازی کے ساتھ اپنے جرائم کو جاری رکھے ہوئے ہے کہ یہ مسجد 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ واضح ہے کہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے چند دنوں قبل کہا تھا کہ اقوام متحدہ فلسطینیوں کے ساتھ دوہرا معیار اپناتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا احتساب ہوتا ہے، مگر جب اسرائیل انسانی حقوق کے اداروں اور کارکنوں پر حملے کرتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ صدام حسین کے بھائی کے پوتے کو لبنان نے عراق کے حوالے کر دیا۔ لبنان نے جمعے کے روز سابق عراقی صدر صدام حسین کے بھائی کے پوتے عبداللہ یاسر السباوی کو عراقی حکومت کے حوالے کر دیا ہے، جن کو گزشتہ جون میں 2014 میں تکریت میں عراقی فوج کے خلاف قتل عام میں ملوث ہونے کے اعتراف کے پس منظر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ عبداللہ یاسر السباوی نے 4 سال قبل اپنے خاندان کے ساتھ لبنان میں پناہ لی تھی۔ وہ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد یمن میں برسوں تک آباد رہے تھے، تاہم 13 جون کو لبنان کے پہاڑی ضلع کے شہر جبیل میں واقع ان کے اپارٹمنٹ پر عراقی حکام کی درخواست پر لبنانی سیکیورٹی اہلکاروں نے چھاپا مارا اور انہیں داعش کے ساتھ تعاون کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کویت میں ایک شہری نے شادی کے موقع پر دلہن کو $30 لاکھ یعنی 24 کروڑ بھارتی روپے کے برابر حق مہر ادا کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کویتی شہری نے شادی کی رات دلہن کو حق مہر کا چیک دیا۔ مقامی اخبار الرائے کا کہنا ہے کہ کویت کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا مہر ہے۔ اقوام متحدہ کا روس سے یوکرین کو جنگی نقصان پر معاوضہ دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے روس سے یوکرین کو جنگی نقصان پر معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے روس کے خلاف قرارداد منظور کی ہے، جس میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یوکرین پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا جواب دیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی اس قرارداد کی حمایت 193 میں سے 94 اراکین نے کی، جبکہ قرارداد کی مخالفت میں روس، چین
چین اور ایران سمیت 14 ممالک نے ووٹ دیے اور 73 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے ممالک میں بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ سمیت دیگر ممالک شامل تھے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ روس کو اپنے تمام عالمی سطح پر اٹھائے گئے غلط اقدامات کے قانونی نتائج برداشت کرنے ہوں گے اور تمام تر مسائل کا ازالہ بھی کرنا ہوگا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یورپی یونین نے ایران کے وزیر داخلہ اور سرکاری ٹی وی سمیت 29 شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق یورپی یونین کی جانب سے جاری بیان میں ایران میں مظاہرین پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی، ایرانی انقلابی گارڈ کے چیف اور سائبر پولیس کے سربراہ شامل ہیں۔ یورپی یونین کی ایران کی ان 29 کمپنیوں اور شخصیات پر عائد پابندیوں میں سفری پابندیاں، اثاثوں کا منجمد ہونا اور دیگر شامل ہیں۔